ایگزیکٹو آفیسر ہیں، فاؤنڈر ایٹ کوالٹی پروکیورمنٹ اینڈ مینجمنٹ سروسز لمیٹڈ کے۔ حال ہی میں آپ نے ایک بہت ہی سکسیسفل ایگریمنٹ بھی کیا ہے وہ چائنا کے ساتھ، کیونکہ جب یہ پروجیکٹ شروع ہوگا کتنے گھرانوں کے چولہے جلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں وقاص عزیز، آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ایک بڑے ہی خوشگوار احساس کے ساتھ میں آج کا یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کا تعارف ایک ایسی شخصیت سے کروانے جا رہا ہوں جو ہمارے سماج کا، ہماری معیشت کا، پاکستان کا سبز ہلالی پرچم کا فخر ہیں، اور جن کے بارے میں فیض صاحب نے کہا تھا، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ جی، میں بات کر رہا ہوں آج صابر اوان صاحب کے حوالے سے، جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں، فاؤنڈر ایٹ کوالٹی پروکیورمنٹ اینڈ مینجمنٹ سروسز لمیٹڈ کے، اور ایک معروف کاروباری شخصیت ہیں۔ اسکرین پہ آپ ان کا فوٹیج بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن جو اہم بات ہے جس کی وجہ سے میں آج آپ جناب کا تعارف اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ویورز کے ساتھ کروانے جا رہا ہوں، وہ سبب آپ کی کرشماتی شخصیت ہے، آپ کے وہ ویژنری مائنڈ سیٹ ہے، جو بزنس ٹولز کو لے کر صرف ٹولز کی حد تک، یہ لوکل مارکیٹ تک نہیں رہتا، جو پاکستان کی سبز ہلالی پرچم کو، پاکستانی روپے کی قدر کو بڑھانے کے لیے اپنی تمام تر ایفرٹس کر رہا ہے۔ اور اتنی لائلٹی میں نے شاید ہی اس ہماری کاروباری طبقے میں کسی سطح پہ دیکھی ہو، کچھ لوگوں میں دیکھی ہو، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ذاتی مفاد سے ہٹ کے، ان کے پرسنل اکاؤنٹ سے ہٹ کے پاکستان کا اکاؤنٹ امپورٹنس رکھتا ہے، پاکستانی یوتھ کا اکاؤنٹ امپورٹنس رکھتا ہے، پاکستانی عوام کا جو اکاؤنٹ ہے وہ امپورٹنس رکھتا ہے۔ اور اس ضمن میں حال ہی میں آپ نے ایک بہت ہی سکسیسفل ایگریمنٹ بھی کیا ہے وہ چائنا کے ساتھ، اور وہ چائنیز جو انڈسٹری ہے اس میں آپ کی جو انٹرنس ہے، اور جس طرح آپ اس کو پاکستان لے کر آ رہے ہیں، وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ لائل پور جو میرا محبوب شہر ہے، جہاں میں نے ان گنت مشاعرے پڑھے، جہاں سے مجھے محبت عدیم ہاشمی صاحب کے سبب ہے، اس شہر کو جو پاکستان کا مینچسٹر کہلاتا ہے، اتنی بڑی سطح پہ دوبارہ سے، جب پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ الیکٹریسٹی کے کرائسس کے سبب، مہنگائی کے کرائسس کے سبب لومز بند ہو گئیں، لومز پاکستان سے بنگلہ دیش، سری لنکا، دیگر ممالک میں شفٹ ہو گئیں، ایسے وقت میں فیصل آباد میں پاکستان میں بزنس لے کر آنا، یہ یقیناً پاکستان کے ان دوستوں میں شمار ہوتا ہے، ان بیٹوں میں شمار ہوتا ہے، ان موسنوں میں شمار ہوتا ہے، جو اپنا آپ تج کے، اپنے پروفٹ کو، اپنے فیملی بزنس کو، اپنے فیملی پروفٹ کو پیچھے چھوڑ کر صرف ملک اور قوم کا خیال کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سب کے لیے صابر اوان صاحب بہت ساری داد کے، بہت ساری دعاؤں کے، بہت سارے پیار کے حقدار ہیں، کہ انہوں نے ایک ایسے وقت میں یہاں پہ بالکل چاندنی کر دی، کیونکہ جب یہ پروجیکٹ شروع ہوگا کتنے گھرانوں کے چولہے جلیں گے، جب یہ پروجیکٹ آغاز ہوگا تو کیسی خوشگواریت پوری سوسائٹی میں پھیلے گی، جب یہ پروجیکٹ آغاز ہوگا تو اس کو میڈیا پازیٹیولی کیسے ہائی لائٹ کرے گا، انٹرنیشنلی میڈیا اس پروجیکٹ کو کیسے ڈسکس کرے گا، کیسے ڈسکور کرے گا، پاکستان میں کتنا انٹرنیشنل بزنس مین آئے گا، یہ وہ باتیں ہیں جو پاکستان کے فیوچر سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہ وہ زر مبادلہ ہے جس کو کمانے کے لیے اپنا آپ دینا پڑتا ہے، اپنی زندگی دینی پڑتی ہے، اور اپنا زر دینا پڑتا ہے، اور اس کے لیے اعلیٰ ظرف اور خاندانی ہونا ضروری ہے۔ تو میں اب آپ کا تعارف کرواتا ہوں اس پروجیکٹ۔ دوستو، یہاں پہ اس ٹاور کا میں تذکرہ کرنے سے پہلے، اور جو نوبیلز ایکسکلوسیو اور نوبل ایکسکلوسیو لگژری ہاؤسنگ لائل پور اسکیم ہے، اس کا تذکرہ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ بہت بڑے عالمی سطح کے کامیاب پروجیکٹس جو ہیں وہ ملک صاحب اس سے پہلے کر چکے ہیں، بالخصوص سولر کا جو منصوبہ ہے جو عالمی سطح پہ آپ نے کیا افریقہ کے مختلف ممالک میں، اس کا تذکرہ میں ایک الگ ویلاگ میں کروں گا، کیونکہ آپ کی کرشماتی شخصیت ایسی ہے کہ وہ ایک ویلاگ میں چند منٹ کا متقاضی نہیں ہے، اور زندگی نے اگر کبھی مہلت دی، اور مجھے یہ میری خوش نصیبی ہوگی کہ اگر صابر اوان صاحب کا میں انٹرویو کر سکوں، ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر سکوں، کیونکہ میں کسی کا فین نہیں ہوتا اتنا آسانی سے، مشکل آدمی ہوں بنیادی طور پہ، لیکن اتنا بڑا آدمی میں ان کا دل سے ڈائی ہارٹ فین ہو چکا ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ آپ سکرین پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ مسٹر لیو ہیں، سی ای او ہیں شاؤ ہونگ چائنا کے۔
ان کے درمیان اور صابر اوان صاحب جو ایم ڈی ہیں نوبلز اربن ڈیولپرز، ان کے درمیان یہ ایگریمنٹ سائن ہوا ہے، اور یہ آپ ٹاور اس وقت دیکھ رہے ہیں، کیا خوبصورت اس کی ڈیزائننگ ہے، اور بالخصوص اگر میں دیکھوں تو پاکستان میں اس وقت جہاں پہ سوسائٹیز کے حوالے سے اور ہاؤسنگ کی جو آپ کی فیلڈ ہے وہ بالکل ڈاؤن چل رہی ہے، اس میں ٹیکسز کی بھرمار ہے، ایسے میں یہ دل جگرے والا آدمی یہ کام کر سکتا ہے۔ اور صابر اوان صاحب نے جو یہ کام کیا ہے، وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر، تو زبردست ہو گیا۔ اور اس میں اقبال کا ہی ایک شعر یاد آ گیا مجھے، جو میں صابر اوان صاحب کی نظر کرتا ہوں، کیونکہ اب مجھے بھی امید بند چلی ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان عالمی دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام جلد حاصل کرے گا، کیونکہ صابر اوان جیسے قوم کے بیٹے موجود ہیں۔ نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ صابر اوان صاحب، آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، بہت سارا آئی لو یو ہے، اور پیروں کو واقعی، جوانوں کو واقعی پیروں کا اور پیروں کا بھی استاد کرنا چاہیے۔ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، پاکستان کا خیال رکھیے گا، اور جاتے جاتے پاک چائنا فرینڈشپ وان جوئے۔ خدا حافظ۔